السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل ہوں گے۔ قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ اور سفید، بال شانوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرے گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ جسم پر ایک زرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے صالح ترین 800 مرد اور 400 عورتوں پر مشتمل ہوگی۔ ان کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کرائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات اور خیالات معلوم فرمائیں گے۔ اس وقت مسلمانوں کے امیر ذمہ دار امام مہدی ہوں گے، جن کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس یا بیت المقدس میں حضرت امام مہدی کے پاس ہوگا۔ اس وقت حضرت امام مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کریں گے اور فرمائیں گے یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے ذمہ دار ہیں۔ جب امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو آپ ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز حضرت امام مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے، جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے یا جیسے رانگ اور چربی پگھل جاتی ہے۔ اس وقت جس کافر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا۔ مسلمان پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودیوں پر ایسا رعب چھا جائے گا کہ اچھا خاصا قد و قامت والا یہودی تلوار تک نہ اٹھا سکے گا۔ غرض جنگ ہوگی اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور فرمائیں گے میری ایک ضرب تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے جس سے تو بچ نہیں سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس 2 نرم تلواریں اور ایک نیزہ ہوگا جس سے آپ دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔ پاس ہی عفیق نامی گھاٹی ہوگی، نیزہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خون جو آپ کے نیزے پر لگ گیا ہوگا مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ بالآخر دجال کے ساتھ یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور ان کو مسلمان چن چن کر قتل کریں گے۔ کسی یہودی کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے یہ ہمارے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کرو۔ باقی ماندہ تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان خنزیر کو قتل کریں گے تاکہ نصارہ کی تردید ہو جائے، جو خنزیر حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، اور صلیب توڑ دیں گے یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔ حضرت امام مہدی کی وفات، اس کے بعد امام مہدی 7 یا 8 سال یا 9 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہ کر 49 سال کی عمر میں وصال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھا کر دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں دور و دراز کے لوگ جو دجال کے دھوکے فریب سے بچے رہے ہوں گے حاضر ہوں گے، اور آپ ان کو جنت میں عظیم درجات کی خوشخبری دے کر دلاسا اور تسلی دیں گے۔ پھر لوگ اپنے اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔
مسلمانوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت اور صحبت میں رہے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام روحا میں تشریف لے جائیں گے، وہاں سے حج یا عمرہ دونوں کریں گے۔ یہ مقام روحا مدینہ طیبہ اور بدر کے درمیان ایک مقام ہے جو مدینہ طیبہ سے 6 میل پر واقع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام عرض کریں گے، اور آپ علیہ السلام ان کے سوال کا جواب دیں گے۔ یہ چند باتیں حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق تھی۔ انشاءاللہ آئندہ یاجوج ماجوج کون ہے اور یہ کہاں رہتے ہیں، اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کی جائیں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.